الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام بلال ایوب ہے۔ یہ میری چینل پر پہلی ویڈیو ہے۔ میں ایک آن لائن قرآن ٹیچر ہوں، اور یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں ایک مخصوص تعداد میں لوگوں کو سکھانے کے بجائے کسی ایسے پلیٹ فارم سے کوشش کروں جہاں سے زیادہ لوگ اپنے مناسب وقت کے حساب سے، اپنی فرصت کے حساب سے جب چاہیں قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے یوٹیوب بیسٹ پلیٹ فارم ہے۔ تو اس چینل پر میں مختلف طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا، جس میں زیادہ تر ویڈیوز قرآن سیکھنے کے متعلق ہوں گی، قرآن پڑھنا سیکھنے کے متعلق ہوں گی، تجوید کی قوانین کے ساتھ قرآن سیکھنے کے متعلق ہوں گی، اور کچھ اس سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ کچھ اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ میں اس چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ تو آج ہم قرآن لرننگ کورس، قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم مختلف لیسنز پڑھیں گے، اور اگر ہو سکا تو ہم ایک لیسن کو ایک ہی ویڈیو میں مکمل کر لیں گے، لیکن بہت سے لیسنز میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں پھر ہم یہ کریں گے کہ ایک لیسن کو، ایک سبق کو ہم مختلف ویڈیوز میں پارٹ 1، 2، 3 جتنا بھی ضرورت پڑی اس حساب سے اس کو تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا لیسن نمبر 1 ہے، پہلا سبق ہے، یہ حروف کے بارے میں ہے۔ یہ جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ لیٹرز ہیں، یہ حروف ہیں، عربک حروف ہیں، عربک الفابیٹس ہیں، یا آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی زبان کی ABC ہیں۔ تو عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ اس زبان میں کون کون سی آوازیں بولی جاتی ہیں۔ تو عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں، لیکن اس 29 حروف میں سے 28 حروف ایسے ہیں جن کی آواز ہے، ایک حرف اس میں ایسا ہے جس کی آواز نہیں ہے، اور وہ پہلا حرف ہے جس کو ہم الف کہتے ہیں۔ اس حرف کی کوئی آواز نہیں ہے، یہ حرف صرف کسی بھی اس سے پہلے جو بھی آواز ہوتی ہے اس آواز کو کئی بار لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی اس کی اپنی کوئی سے الگ سے آواز نہیں ہوتی۔ تو 28 آوازیں ہوتی ہیں اور 29 حروف ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سب سے پہلے آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا، اس کو ہم الف کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہو تو اب یہاں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ الف لکھا ہے۔ یہ 7 ان کے نام، مطلب لفظ کے طور پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیز آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ حرف ہے، اور یہ جو 7 ہے یہ لفظ ہے۔ جیسے یہ ایک حرف ہے، اور یہ جو 7 لکھا ہے یہی نام ہے، پر یہ لفظ ہے۔ اچھا، تو یہ ہے الف، اور یہ دوسرا حرف، اسے ہم کہتے ہیں با، اور یہ تیسرا تا۔ چونکہ اردو زبان میں ان میں سے زیادہ تر آوازیں موجود ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے کچھ اتنا نیا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جن کو ہم اردو زبان میں شاید کہہ لیں کہ تھوڑا سا غلط پڑھتے ہیں، جیسے اس کو ہم اردو میں سا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو سا کہیں گے، اور یہاں ایک لیٹر ہے، اس کو سین کہتے ہیں، تو اس میں اور اس میں، ان دونوں کی آواز میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بھی آپ ایک لفظ بولتے ہیں جو اس حرف سے شروع ہوتا ہو یا اس حرف سے شروع ہوتا ہو، تو اردو زبان میں آپ اس فرق کو، جب تک آپ حرف کو دیکھیں گے نہیں، آپ کو فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صرف آواز سن کے آپ کو فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پر ان دونوں میں فرق ہوگا، دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی نہیں ہوگی، تھوڑا سا فرق ہوگا، اور بالکل ایک جیسی آواز ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر بالکل ہی ایک جیسی آواز ہوگی 2 حروف کی، تو پھر تو آپ کو 2 حروف کی ضرورت ہی نہیں رہنی چاہیے، پھر تو ایک حرف ہی کافی ہے۔
تو بہرحال عربی زبان میں اس کو سا کہا جاتا ہے، سا نہیں، سا. تو یہ لفظ پڑھنے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان آپ کے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں رکھنی پڑتی ہے، تو آپ یہ حرف آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. سا. آپ اپنی زبان کی نوک کو اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں رکھ کر تھوڑا سا فاصلہ دونوں دانتوں کے درمیان میں دے کر اس کے درمیان آپ اپنے زبان کی نوک کو رکھیں گے تو یہ آواز آسانی سے ادا ہو جائے گی، سا. اور اب دیکھنے میں یہ تینوں حروف بالکل ایک جیسے لگتے ہیں. اب ان تینوں کو آپ دیکھیے تو یہ ان کا جو شیپ ہے، ان کی جو ساخت ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے. صرف ان میں جو فرق آپ کو نظر آئے گا وہ نقطے کا فرق ہے. ان میں سے جو سب سے پہلا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے جس کو ہم با کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور وہی چیز جب اس کے اوپر دو نقطے آ جاتے ہیں تو اس کو ہم تا کہتے ہیں. اور تیسرا حرف جب اسی شیپ میں، اسی ساخت کے اوپر جب تین نقطے آ جاتے ہیں تو اس کو ہم سا کہتے ہیں. تو یہ فرق آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ جب ایک نقطہ اس کے نیچے ہوگا یہ پا کہلائے گا، دو نقطے جب اس کے اوپر ہوں گے یہ تا کہلائے گا، اور جب تین نقطے اس کے اوپر ہوں گے تو یہ سا کہلائے گا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہم آگے کے تین حرف دیکھتے ہیں تو ان تینوں کا بھی آپ کو ان کا شیپ، ان کی ساخت ایک جیسی نظر آئے گی. تو جو فرق ہے ان تینوں حروف میں وہ ایک بار پھر سے صرف نقطے کا ہے. اس میں سے جو سب سے پہلا ہے اس کے نیچے آپ کو ایک نقطہ نظر آئے گا، اور جو دوسرا ہے یہاں پر اس کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، اور یہ جو تیسرا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. اب ان میں سے جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نقطہ ہے، اس کو جیم کہا جاتا ہے. اب ان میں سے پہلا حرف جس کے نیچے ایک نقطہ ہے اس کو جیم کہا جاتا ہے، اور یہاں آ جائیں تو دوسرا حرف جس کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے اس کو ہاں کہا جاتا ہے، اور یہ جو تیسرا ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے اس کو خو کہا جاتا ہے. تو جیم، ہا اور خو. ایک بار یہ سارے حروف ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں جتنے ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خو. اب اس کے بعد جو حروف ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ دو حروف ایک جیسے ہیں. اس سے پہلے جو تھے وہ تین تھے، یہ تینوں دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے. پھر اس کے بعد یہ تین ایک جیسے تھے، یہاں بھی فرق نقطوں کا ہے. لیکن اس کے آگے آپ کچھ لیٹرز دیکھیں گے کہ کچھ حروف آپ دیکھیں گے جو دو ایک جیسے ہیں، جیسے یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ایک بار پھر جو فرق ہے وہ صرف نقطے کا ہے. اور یہ دونوں، یہ بھی ایک جیسے ہیں، فرق صرف نقطے کا ہے. یہ دونوں اور یہ دونوں، یہاں تک یہ دو حروف ہیں جو دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں اور ان میں فرق صرف نقطے کا ہوگا. تو یہاں آپ ایک بات یہ یاد رکھیں گے کہ یہ جتنے بھی حروف دیکھنے میں ایک جیسے ہیں ان کی آخری آواز ایک جیسی ہوگی. جیسے یہاں ہم نے یہ حروف پڑھے با، تا اور سا. اب ان میں جو پہلی آواز ہے وہ تو مختلف ہے، لیکن جو دوسری آواز ہے وہ بالکل سیم ہے. جیسے کوئی بھی حرف جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کی دو آوازیں ہوتی ہیں. ایک اس کی پہلی آواز ہوتی ہے جہاں سے آپ اس لفظ کو بولنا شروع کرتے ہیں، اور ایک آخری آواز ہوتی ہے جہاں پر وہ حرف ختم ہوتا ہے. جیسے با جب آپ کہتے ہیں تو پہلی جو آواز ہے وہ با کی آواز ہے، بی کی آواز ہے، اور جو آخری آواز ہے وہ الف کی یا آ، مطلب جیسے اے کی آواز ہے. تو اب ان تینوں میں جو آخری آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، وہ آ کی آواز ہے. جیسے با، تا، سا، اب یہ آخری آواز بالکل ایک جیسی ہے.
یہاں صرف ایک ایکسیپشن ہے، مطلب ایک ایسا حرف ہے جس میں ایسا نہیں ہے، اور وہ یہ حرف ہے. مطلب اب اس ساخت کے 3 حروف ہیں یہاں، لیکن ان میں سے پہلے کی جو آواز ہے وہ باقی 2 سے مختلف ہے. آخری آواز، جیسے ان دونوں کی آخری آواز ایک جیسی ہے، ہا خو، لیکن یہ جیم ہے. تو یہ جتنے بھی حروف دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، ان میں سے صرف یہ ایک حرف ایسا ہے جس کی آخری آواز ایک جیسی نہیں ہے، باقیوں جیسی نہیں ہے. جیسے یہ اگر ہم دیکھیں تو اس کو دال کہا جاتا ہے، دال. اور اسی کے جیسا دوسرا حرف، اس کو زال کہا جاتا ہے. تو اب فرق آپ ان دونوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرق صرف یہ ہے کہ جو دوسرا حرف ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور جو آخری آواز ہے ان دونوں کی وہ ایک جیسی ہے. وہ آخر میں جو آل کی آواز ہے وہ آپ کو دونوں میں سنائی دے گی، دال زال. پہلی آواز مختلف ہے، اور پہلی آواز جیسے میں نے شاید پہلے بھی کہا کہ پہلی آواز تو ہوگی ہی مختلف. پہلی آواز کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ 2 حروف کبھی بھی ان کی پہلی آواز ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو پہلا والا دال اور دوسرا والا زال، اور اس زال کو آپ اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے آپ اس سا کو پڑھتے ہیں. مطلب آپ کی جو زبان کی نوک ہے، آپ اس کو اپنے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے وہاں آپ اپنی زبان کی نوک رکھیں گے تو آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، زال. اور اگلے 2 حروف را اور زا، اگین ایک بار پھر جو آخری آواز ہے وہ ایک جیسی ہے. پہلی آواز ظاہر ہے کہ مختلف ہوگی، اور آخری آواز ایک جیسی ہے، را زا. اور جو آگے کے 2 حروف ہیں سین، سین جس کے اوپر نقطے نہیں ہیں اس کو سین کہا جاتا ہے، اور جس کے اوپر 3 نقطے ہیں اس کو شین کہا جاتا ہے. اور ایک بار پھر آپ سن سکتے ہیں کہ جو آخری آواز ہے وہ جو این کی آواز ہے وہ دونوں میں آپ کو سنائی دے گی، کیونکہ ان دونوں کی شکل دیکھنے میں ایک جیسی ہے تو آخری آواز ایک جیسی رہے گی، صرف پہلی آواز بدل جائے گی. اس چیز کو دیکھیے، یہاں نقطے نہیں ہیں تو یہ سین ہے، اور سیم چیز جب 3 نقطوں کے ساتھ آ جاتی ہے تو شین ہو جاتا ہے. تو سین اور شین، فرق یہ ہوتا ہے کہ سین پر نقطے نہیں ہوتے، شین پر 3 نقطے ہوتے ہیں. را اور زا، فرق یہ ہے کہ را پر نقطے نہیں ہوتے، زا پر ایک نقطہ ہوتا ہے. دال زال، دال پر نقطہ نہیں ہوتا، زال پر ایک نقطہ ہوتا ہے. جیم ہا خو، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ہا کے اوپر نیچے کہیں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، خو کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. با تا سا، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.